کی ہماری ان بچیوں کی، دیکھیں مرد تو اپنے پہ کچھ بھی برداشت کر لیتا ہے، لیکن جو کشمیر میں ہماری بچیوں کے ساتھ ہوا ہے، کتنی ہماری ہزاروں بچیوں نے مغرب کی طرف دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ میرے بھائی رہتے ہیں، 8-10 لاکھ آرمی رہتی ہے، اتنی ہمارے فورسز رہتے ہیں، ہماری ایجنسیاں ہیں، ہمارے پاکستانی ایٹمی طاقت ہے، ہم اپنی بچیوں کا تحفظ کرنے میں ناکام ہیں۔ لیکن ہم ہندوستان میں اور کشمیر میں بچیوں کو کیا روئیں جب ہمارے اپنے ملک میں سونیا جل جاتی ہے، جب ہمارے اپنے ملک میں قصور میں بچ گئے زیادتی ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں 3-4 کام کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلے اپنے اندر کے دشمن کو پہچاننا ہوگا، جو NGOs میں گھس گیا ہے، جو ہمارے میڈیا میں گھس گیا ہے، جو ہمارے اداروں میں بھی گھسا ہے، اور جو ہمارے انٹلیکچوئل سرکلز میں بھی گھسا ہے، اور جو ہماری سیاسی جماعتوں میں بھی گھسا ہے۔ رو کا ایجنٹ گھسا ہے، ہر جگہ بیٹھا ہوا ہے۔ رو، موساد، CIA، MI6، NDS، یہ مل کے پاکستان میں اپنے سانپ اور بچھو پال رہے ہیں۔ پہلے ان کے سر کو چلنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے دفاع کو مضبوط کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ہمارا جو بھی لیڈر ہو، کم از کم وہ وارث بنے حضرت علی کا، وہ وارث بنے سیف اللہ رضی اللہ عنہ کا، وہ وارث بنے اور بتائے ہندوستان کو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ ہم نہیں، نریندر مودی تم دنیا کی سب سے بڑے دہشت گرد ہو، کیونکہ تم قاتل اعظم ہو، کیونکہ تم نے گجرات میں مسلمانوں کا قتل کیا تھا۔ باتیں اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی خورشید محمود قصوری صاحب کی کتاب آئی ہے، مسلم لیگ کاف کی گورنمنٹ میں وزیر خارجہ تھے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ کنٹرول لائن کو بارڈر ماننے کی بات ہو رہی تھی اس وقت۔ دوسری بات ایک اور دوست کے حوالے سے بھی کہنا چاہوں گا، ان کی جماعت کا ایک خیال تھا کہ پارٹیشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے بعد پارٹیشن ہو گئی اور وہ ماشاءاللہ پاکستان۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ تقریر وزیر اعظم کی حیثیت سے نہیں تھی، ایک دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ موقع ملا ہے ان کے ساتھ کہ میں نے ان چیزوں کو دیکھا ہے بہت قریب سے۔ جو آج کے پریزیڈنٹ ہے پرناب مکھرجی، میں نواز شریف صاحب کے ساتھ اس میٹنگ کے اندر بیٹھا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ نواز شریف صاحب کیا بات کرتے ہیں اور کیا بات نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جو چیزیں ہیں نا جی، اس کو اس سطح کے اوپر لایا جائے گا تو یہ صرف بلیم گیم تک رہ جائے گی۔ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہمیں پاکستان کے اندر اپنے انٹرنل مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ انٹرنل مسائل جس جلدی سے حل ہوں گے، ہمارے پاس یہ قوت ہوگی کہ ہم ایکسٹرنل مسائل کی طرف توجہ دے سکیں گے۔ اور ہم نے یہ کوشش اپنی کمزوری کے دوران بھی کی ہے۔ اگر کوئی چاہے تو بل کلنٹن کی کتاب مائی لائف پڑھے، اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ کارگل ایشو پہ جب نواز شریف ملنے گئے تو اس وقت بھی ان کا کیا باڈی لینگویج تھی اور کیا گفتگو کی تھی انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے اور کشمیر کے۔ تو اس لیے کوئی جسٹیفیکیشن دینے کے لیے یہاں بیٹھنے کا مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہندوستان جو کچھ کر رہا ہے یہ کہیں پر بھی اس کو یہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کوئی اچھا کام۔ اجمل وزیر صاحب 1.5 منٹ ہے آپ کے پاس۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، سیدھی سی بات ہے کہ اگر میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ اگر سارے کام ہمارے فوج نے کرنے ہیں، آنکھیں بھی وہ دکھائے، سارے کام وہ کرنے، تو پھر کیا ہمارے پولیٹیشن، سیاستدان، یہ جو بڑے بڑے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے، اس کو ہم نے بڑی عید کے لیے رکھا ہوا ہے؟ نمبر 1 تو یہ بات ہے کہ یہ ان کا کام ہے کہ آنکھیں بھی دکھائے، اور ساتھ ساتھ یہ جو انٹرنل پرابلم کی بات کی جا رہی ہے، انٹرنل پرابلم میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دہشت گردی کو کنٹرول کریں اور اس کے ساتھ معاشی دہشت گردی میں آپ کہ جی ہمیں ہاتھ مت لگائیں۔ اگر آپ ہمیں ہاتھ لگاتے ہیں تو پھر تو جمہوریت کو خطرہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ دہشت گردی کے ساتھ ساتھ انٹرنل معاشی دہشت گردی کو آپ نے کنٹرول کرنا ہوگا اور احتساب کرنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو آپ کے خیالات ہیں، جو ابھی آپ وقفے سے پہلے آپ کے میں نے خیالات دیکھے، پورے پاکستانی قوم کے یہ خیالات ہیں۔ اگر چند مفاد پرست لوگوں کے جن کو صرف اور صرف ہرس سے پیسوں کی، اگر ان کے یہ خیالات ہیں تو وہ پاکستان کی آواز نہیں ہے۔ فار ٹائم بینگ ان کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، ان کو بند کرنا چاہیے، ورنہ پاکستانی قوم خود بند کر دے گی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی ترجمانی کی ہے، لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان بنا ہے نظریے پر، اور وہ نظریہ ہے اسلام کا۔ یہ جو ہمارا حکمران طبقہ ہے نا، جو کہتا ہے کہ انٹرنل پرابلم، یہ انٹرنل پرابلم آپ کی وجہ سے ہے۔ آپ نے یہاں پر سود کی معیشت کو مسلط رکھا ہے، آپ نے یہاں پر اسلام کو نظام نہیں بنایا ہے، معیشت کا نظام نہیں بنایا، قانون کو یہاں پر اسلام کے نافذ نہیں کیا ہے، اور آپ نے یہاں پر کرپشن اور لوٹ مار کی ہے پورے طبقے نے۔ میں کسی ایک پارٹی اور فرد کی بات نہیں کر رہا۔ میں اس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں جس کا لٹریچر جو مسلم قومیت کا تھا وہ واحد لٹریچر تھا کہ جس کو مسلم لیگ کے کارکن
اور اس کے طلبہ قائد اعظم کی قیادت میں استعمال کرتے تھے، اور اس نے بتایا تھا کہ ہندو قوم الگ ہے اور مسلمان قوم الگ ہے۔ میں اس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں جس کے جوانوں نے کشمیر میں اس کے لیڈرز کے بچوں نے کشمیر میں جا کے شہادتیں دی ہیں، اور میں اس سے تعلق رکھتا ہوں جو آج بھی پھانسیاں بنگلہ دیش کے اندر ان کو پھانسیوں پہ لٹکایا جا رہا ہے، اور مفتی بانی کا ہم نے مقابلہ کیا ہے۔ ہمیں نہ بتاؤ پاکستانیت کیا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جیسے سب ہو جائیں اور سب مل کر پاکستان کا دفاع کریں، ساری مفتی بانیوں کو اور سارے راکے ایجنٹوں کو اور سارے ان لوگوں کو جو بھارت میں جا کر گاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تقسیم جو ہے وہ بہت بڑا بلنڈر تھی، ان سب کو شکست ہم دین کی بنیاد پر دے سکتے ہیں، پاکستان کی محبت کی بنیاد پر دے سکتے ہیں، اور نفرتیں مٹا کر دے سکتے ہیں، اور اسلام کے نظام کو قائم کر کے دے سکتے ہیں۔ پاکستان سے محبت سے بھی دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے کہ جب تک آپ کو پاکستان سے محبت میں نے عرض کیا نا، پاکستان سے محبت، پاکستان کیا ہے؟ پاکستان اور اسلام یہ کوئی جغرافیہ نہیں ہے، یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے، کیسے محبت یہ لا الہ ہوگی؟ الا اللہ پاکستان ہے۔ سے محبت کیسے ہوگی؟ پاکستان سے محبت ایسے ہوگی کہ پاکستان کی حفاظت کریں۔ ہم تو پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، اس کو مس یوز کر رہے ہیں۔ دیکھیے پہلے یہ ہمارے تو سارے کام یہ ہیں۔ مچھلی سڑتی ہے منہ سے، پہلا حکمران طبقہ خراب ہوتا ہے، پھر عوام کو بھی خراب کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، عوام کے اندر بھی بہت سی خرابیاں موجود ہیں، اصلاح کا راستہ بھی یہ ہے کہ اجتماعی فیصلے درست کریں، چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو بھر بھر کے ووٹ نہ دیں، بلکہ ان لوگوں کو اپنا سربراہ بنائیں کہ جو یہاں پر عدل اور انصاف قائم کریں۔ میں جناب نعیم الرحمان صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب علی محمد خان صاحب آپ کا بھی شکریہ، مہدی صاحب آپ کا بھی شکریہ، اجمل وزیر صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ پاکستان رہنے کے لیے تاحیات بنا ہے مودی صاحب اور شیو سینا، لیکن اس فلم کو دیکھ کر اگر غیرت ہے تمام مسلمانوں پہ جو انڈیا میں جا کر انڈیا سے چند ٹکے کی بھیک مانگتے ہیں، خدا را وہ چاہے کوئی بھی ہوں، وہ ایکٹریس ہوں، فلم آرٹسٹ ہوں، سنگر ہوں، سیاستدان ہوں، انہیں آج تو اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے۔ یقیناً وہ وقت دور نہیں جب یہی مودی سرکار کی حرکتیں اور ان کے احکامات بھارت کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں گے، اور ایک ہی ہندو ریاست رہ جائے گی چھوٹی سی، اور اس کا نام ہوگا ہندو ریپبلک آف انڈیا۔ اور وہاں بہت سارے آج بھی بھارت کے مسلمانوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کو بھی اکٹھا ہونا چاہیے۔ پوری دنیا میں ہماری ماؤں بہنوں کو جو مسلمان بچیاں ہیں کس طریقے سے یہودی اور یہ سازشی عناصر اور یہ کافر ان کو دہشت گردی کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ خدا را اس مسلمانوں کو اتحاد دے، اور پاکستان کے اندر ان ایسے لوگوں سے جو پاکستان سے محبت نہیں کرتے ہیں ان سے ہم سب کو چھٹکارا دے۔